اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے جو اشعار ہے، سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایکو ہوتا ہوئے تو کریو، ہاں کریں، درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی طلب تھی اس سے، جتنی طلب تھی اس سے، سوا ہی بنا دیا مولا نے مصطفیٰ کا، مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا۔ نعت رسول پڑھنے کی برکتیں تو دیکھیے، رب نے مجھے مدینے کا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا۔ ابھی میں نے بتایا تھا اللہ کے کتنے کرم ہیں، ہے نا، بہت بڑے احسان ہیں۔ کتنے کرم گناؤں میں، بس اتنا جان لو، کتنے کرم گناؤں میں، بس اتنا جان لو، قطرہ تھا میں حضور نے، قطرہ تھا میں حضور نے دریا بنا دیا، قطرہ تھا میں حضور نے دریا بنا دیا۔ محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا، محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا،
کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا، کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا۔ آخری اشعار پڑھتا ہوں۔ دیتا خدا ضرور دلاتے ہیں مصطفیٰ، دیتا خدا ضرور دلاتے مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے، پیدا کیا خدا نے، جلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے، جلاتے مصطفیٰ، نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے، رب نے مجھے مدینے کا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے پروردگار کا نام ہر دم زباں پہ رکھنا، ہے نا بھائی، پروردگار کا نام ہر دم زباں پہ رکھنا، اس کے سوا جہاں میں سمجھو نہ کوئی اپنا، مادر پدار بیٹی بیٹا کٹم قبیلہ، مادر پدار بیٹی بیٹا کٹم قبیلہ، نکلے گا جب جنازہ چھوڑے وہی اکیلا، بنگلہ بنا ہے اچھا بنڈار کیا بھرو گے، بنگلہ بنا ہے اچھا بنڈار کیا بھرو گے، ہوے گی عمر پوری اس وقت کیا کرو گے، ململ جری کے کپڑے عمدہ بدن دھرو گے، ململ جری کے کپڑے عمدہ بدن دھرو گے، مٹی میں جب ملو گے اس وقت کیا کرو گے، مٹی کا کر بچھونا اینٹوں کا لے سرانا، مٹی کا کر بچھونا اینٹوں کا لے سرانا، مٹی میں جب ملانا یا پیر تم بچانا، یا پیر تم بچانا جب جان تن سے نکلے، یا پیر تم بچانا جب جان تن سے نکلے، نکلے تو یا الہی کلمہ زباں پہ لانا۔ آیا تھا ایک سکندر دنیا سے لے گیا کیا، آیا تھا ایک سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن کے نکلے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میلاد پاک ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے نا بھائی۔ کون مرحوم؟ 1 سال ہو گیا، 1 سال پہلے ہمارے ساتھ تھا، وہی مرحوم کو آج ہم یاد کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم باتیں کریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، سردی لگ رہی ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ زور زور سے سبحان اللہ کہیے پر ٹھنڈی میں کہاں سے بولے۔ ایک جگہ پر مولانا میلاد پڑھانے کے لیے گئے،
مولانا میلاد پڑھاتے پڑھاتے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو، درود پڑھو، زور سی بولو ماشاءاللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ہدیہ تیرے لینا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہدیہ تیرے لینا ہے۔ سبحان اللہ بھی تو بول، درود بھی تو پڑھ، ماشاءاللہ تو کہہ، فاتحہ بھی تو پڑھ۔ ایسا ہو تو 1 روپیہ بڑھا دیں گے تیرا، لیکن مہربانی کر کے ٹھنڈی میں حیران نہ کریے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے لیے قریب بیٹھنے سے ٹھنڈ نہیں لگتا، اور قریب بیٹھو گے تو شیطان گھس بھی نہیں سکتا۔ جہاں شیطان نہیں گھستا تو اس کے دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی گھستی ہیں۔ یوں یہ باتیں، اچھی باتیں شیطان نہیں گھسنے دیتا۔ تو یاد رکھنا، جہاں کہیں بھی میلاد شریف میں بیٹھو تو قریب بیٹھو۔ جتنے قریب ہو جاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، جتنے قریب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنے قریب کر دے گا، اتنے اپنے قریب کر دے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی نہیں، مولانا میلاد میں نہیں کہتے، جمعہ میں کہتے ہیں، جمعہ کے دن کہتے ہیں تھوڑے قریب آؤ، پہلی صف میں آؤ، نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا بھائی ایسا، درود پڑھتے پڑھتے آ جاؤ، پہلی صف میں آ جاؤ، تو بھی لوگ سنتے نہیں ہے۔ مولانا جو بھی بات بتاتا ہے، کوئی بھی مولوی صاحب اپنے گھر کی بات نہیں بتائے گا۔ مولوی صاحب بات بتائے گا وہ اپنے فائدے کی بات بتائے گا کہ حاضرین کا فائدہ کس میں ہے، وہ بات بتائے گا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو کہتا رہے، اپنے تو 2 فرض پڑھ کے نکلنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ، تو بات پر بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے نصیحت فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، مجمع میں لوگ آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابہ کرام سامنے سے آ رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ ایسا کس نے بولا؟ ہاں، ایسا دھیان رکھو یار، دھیان رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ صحابہ کرام کہاں بیٹھ گئے معلوم ہے؟ جہاں لوگ جوتا نکالتے تھے دروازے میں بیٹھ گئے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے، بیٹھ گئے۔ میلاد ختم ہو گئی، سب لوگ چلنے لگے۔ کوئی راستے سے اٹھاتا ہے تو اٹھتے نہیں، راستے سے اٹھاتا ہے تو اٹھتے نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، آپ نکلنے لگے، کہنے لگے بھائی اٹھ جاؤ۔ عمر فاروق ہے، جس کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا، جس کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اٹھ جاؤ بھائی۔ بولے میں اٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے حضور نے بٹھایا، کوئی ایک کا تو نام لیا نہیں تھا۔ بولے تو ہی بیٹھ جا، ایسا تو بولا نہیں تھا۔ جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، میرے حضور نے بٹھایا ہے، جس نے بٹھایا اگر وہ اٹھائے تو میں اٹھ جاؤں گا۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ بھیڑ کائی کی ہے دروازے میں، جا کر کے دیکھا تو صحابہ کرام بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ بولے حضور آپ نے فرمایا تھا جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے، تو میرے کانوں میں آواز آئی تو میں یہاں بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اٹھانے کے بعد میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ بولے حضور کیا بات ہے؟ بولے میری بات پر جس طرح سے اس نے عمل کیا،
جس طرح سے میری بات پر اس نے عمل کیا ہے، اسی طرح اگر میری امت میری بات پر عمل کرے گی تو کبھی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں، نبی کے سنتیں کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے فریضے کو ٹھکرا رہے ہیں، تو اب دوسرا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو بھی کہے گا عالم مولانا جو بھی کہیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے۔ اگر ہم سے کہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا چاہیے، پھلانگ کے نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی پھلانگ کے نہیں آنا چاہیے۔ جتنا ادب سے سنو گے، کہتے ہیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھی اللہم سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کے فضائل میں صاحب دلائل الخیرات سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں اور میرے ساتھی کئی سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ہم کو پیاس لگی، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ ہم نے تلاش کیا جنگل کے اندر تو ہمیں ایک کنواں ملا، ایک کنواں ملا۔ ہم نے دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ بالٹی ہے نہ رسی ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف پیاس لگی ہے، دوسری طرف وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اب پانی کس طرح سے نکالے؟ ہم سب کہتے کنویں کے کنارے پر آ گئے، پانی کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں کہتے ایک چھوٹی سی بچی آ کر کے کھڑی ہو گئی، چھوٹی سی بچی آ کر کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ بولے ہاں پانی کی ضرورت تو ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو لڑکی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میں نکال دیتی ہوں، میں نکال دیتی ہوں۔ کوئی بندوبست تو تھا نہیں، نہ بالٹی تھی نہ رسی تھی۔ لڑکی کہتی ہے پانی کا بندوبست میں کر دیتی ہوں، پانی میں نکال دیتی ہوں۔ بس اتنا بولا، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں کے اندر تھوک دیا تو کیا دیکھا؟ کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا۔ لوگوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، پانی کو جمع بھی کیا، اور جمع کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے، چھوٹی سی بچی کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تو نے یہ پانی کس طرح سے کناروں تک لایا، ایسا تو نے کیا کیا؟ تو بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بس صرف اللہ کے حبیب پر ایک درود پاک پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھ کر کے میں نے کنویں کے اندر اس کو تھوک دیا، اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے کنویں کا پانی کناروں تک لا دیا، کنویں کا پانی کناروں تک لا دیا۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ، اب سنیا، سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا تو تو چھوٹی سی بچی ہے، تیرے اندر یہ شعور کہاں سے آیا، اتنی عقل کہاں سے آئی کہ درود پڑھو گے تو ایسا ہوگا؟ تو بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں میلاد ہوتی ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ٹی وی چالو ہوتی ہے، ایسا نہیں بلاؤ، ہمارے گھر میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میلاد ہوتی ہے۔ اور میلاد کون پڑھتا ہے؟ میری ماں،
میری ماں پڑھتی ہے اور میلاد میں یہ بتاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان ہے جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ میرے آقا کی وہ شان ہے جس نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی اس کو کلمہ پڑھایا۔ میرے آقا کی وہ شان ہے اگر دکھتی ہوئی آنکھ کے اندر میرے آقا کا لواب دہن لگ جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں اگر لواب دہن ڈال دے 1500 آدمی شکم شیر ہو کر کے کھاتے ہیں تو وہ بچی کیا کہتی ہے؟ میری ماں جب اتنی باتیں بتاتی ہے، لاؤ میں آج اسی نبی پر درود پاک پڑھو، لاؤ میں آج اسی نبی پر درود پاک پڑھو۔ تو میری ماں کے کہنے کے مطابق میری ماں نے جو میرے آقا کی باتیں بتائی اس کے مطابق میں نے آج درود پاک پڑھا ہے۔ درود پاک پڑھ کر کے میں نے کنویں کے اندر تھوک دیا، اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے کنویں کا پانی کناروں تک لا دیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں روزانہ عشاء بعد میلاد ہوتی تھی، روزانہ عشاء بعد میلاد ہوتی تھی، عشاء بعد غیبت نہیں ہوتی تھی، عشاء بعد غیبت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات کا خیال رہے، ماں باپ جب باتیں کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ماں باپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ ہاں سوچیو برابر، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میری ماں بولتی ہے، میرا باپ بولتے ہیں تو ہاتھ کیسے کرتا ہے، اس کا منہ کیسے ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کون سا اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کی بولی کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی بولی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو کوئی چلنا نہ سکھائے تو بچہ چل نہیں سکتا، بچے کو اگر ماں باپ کھانا نہ سکھائے تو بچہ کھا نہیں سکتا، بچے کو اگر ماں باپ بولنا نہ سکھائے تو بچہ بول نہیں سکتا۔ اس کے لیے کہتے ہیں ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کی محتاج ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی محتاج ہے۔ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ یہ تیرے پپا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیری خالہ ہے؟ سکھاتا کون ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ تو بچے کو جیسا سکھاؤ گے بچہ ایسا سیکھے گا۔ بچے کو کہتے ہیں بچہ خالی کٹورے کی مثال ہے۔ خالی کٹورا نہیں ہوتا، خالی کٹورے کی مثال ہے۔ بچے کے اندر وہ کٹورے کے اندر اگر انسان چاہے تو دودھ سے بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے، انسان چاہے اس کو پانی سے بھرنا ہے تو بھر سکتا ہے، گھی سے بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے، شہد سے بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے، مٹی سے بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، بھرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ جو بھرا گیا، جس چیز سے بھرا گیا، اس کے بعد اب اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ میں تو کہتا ہوں بچے کے دل کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ڈالو۔ اگر تم نبی کی محبت ڈالو گے ماں باپ کا عزت کرے گا، بڑوں کا عزت کرے گا، پڑوسیوں کا عزت کرے گا، گاؤں والوں سے عزت کرے گا۔ اگر تم نے محبت ڈالی، ارے ماں باپ چاہے تو آج نہیں کہتے، ماں باپ چاہتی ہے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آج میں چاہتی ہوں میرے بچے کو انجینئر بنانا ہے۔ باپ چاہے تو نہیں ہو، ماں چاہے تو، ماں چاہے تو بچے کو انجینئر بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو بچے کو ڈاکٹر بھی بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو بچے کو پروفیسر بھی بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو بچے کو وکیل بھی بنا سکتی ہے، اور ماں چاہے تو بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنا سکتی ہے، اور ماں چاہے تو بچے کو عالم دین بھی بنا سکتی ہے۔ ماں چاہے تو بچے کو عالم دین بنا سکتی ہے۔ نہ کوئی ڈاکٹر بننا گناہ ہے، نہ کوئی پروفیسر بننا گناہ ہے، نہ کوئی وکیل بننا گناہ ہے، نالج کا ہونا ضروری ہے۔
نالج کا ہونا ضروری ہے، دین کا بھی نالج ہونا چاہیے، دنیا کا بھی نالج ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو دو نالج دو، اگر تم نے دنیاوی نالج دیا تو تم کو کما کے کھلائے گا، اور تم نے دین کا نالج دیا تو وہ تمہاری عزت کرے گا، وہ تمہاری عزت کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر جگہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ پر پڑھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا علم سکھایا جاتا ہے، اسی دین کا جہاں علم سکھایا جاتا ہے، وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو بچہ ماں باپ کا وفادار ہو جاتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی انٹرویو میں کسی کی دعا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ایگزام ہوتا ہے، کوئی تعویذ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہو چاہے موقع ہو، اپنے ماں باپ کو سلام کر کے نکل جائے۔ جس کے لیے ماں باپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے آسانی عطا فرمائے گا، ہر تکلیف سے آسانی عطا فرمائے گا۔ ہاں تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں۔ ارے کچھ بھی ہے، تیری جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کچھ بھی ہے لیکن تیری جنت تو جو ہے وہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے جاتے جاتے تمہارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، تم جلدی ادھر ادھر جاتے ہو، اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے جاتے ہو، اگر دوست جلدی نہیں آتا، باہر دروازے پر انتظار بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی بھی نکل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماں ناشتہ کرنے بیٹھی ہے، یا تو سوئی ہے یا تو کھانے کے لیے بیٹھی ہے، بچہ 5 منٹ کے لیے ماں باپ کا انتظار نہیں کر سکتا۔ نہیں ہوتا ایسا؟ ماں کہاں ہے؟ باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، نہانے بیٹھی ہے، بولے تو میری گاڑی نکل جائے گی، تو میری گاڑی نکل جائے گی، ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن نہیں، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر لے۔ ارے سلام کر کے نکل اور اتنا کہہ دے کہ ماں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم بڑے بڑے لوگوں کو کہیں گے میرے لیے دعا کرنا، کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے، لیکن یاد رکھنا ماں کبھی نہیں بھولتی، ماں کبھی نہیں بھولتی۔ کہتے کوئی محبت کرے وہ دکھاوے کی ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت کبھی دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی محبت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کی محبت، آج انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مسجد میں جا کر کے پڑھا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا، اس کے روزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں، ماں باپ کو پوچھتے ہیں ماں میں حج کے لیے جاؤں؟ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، ہے نا؟ پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹی وی کو اکھا دن دیکھا کرتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو بما شور کرتے نہیں، لائٹ چلی گئی، اچانک لائٹ چلی گئی، بما کرتے ہیں، سب کرتے ہیں نا۔ کتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں؟ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، آج انسان ماں باپ اگر بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہے، ڈائبٹیز کی گولی 1000 روپے کی لا کے دے گا نہیں؟ کہے گا بھی ہو کہ میرا 1000 کا خرچہ ہے خالی میرے ماں باپ کا، ماں کا الگ باپ کا 1000 روپے، اتنا تو کتنا کما کے لاؤں میں، باپ کا خرچہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ باپ نے تو کبھی کوئی کے آگے نہیں بولا، تو بیمار تھا جب باپ نے بولا کہ بیٹا اتنا خرچہ کراتا ہے، اتنا وہ کرتا ہے، اتنا وہ کرتا ہے۔ بہتر آج ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ ذرا میرے ابا کے لیے دعا کرنا۔ کون سی؟
कौन सी? ऐसा ही होता है ना, बेटा खा पी रहे अब तो दुआ करिए ना बा सब अल्लाह अच्छा करे। क्या कहता है, गले में सिवा दिल से नहीं अल्लाह अच्छा कर दे, ऐसा करिए। मतलब अंदर उन्हें उसकी बात अलग होती है, लेकिन कभी माँ बाप ने ऐसा नहीं बोला। औलाद गमे ऐसी बीमार हो, खुद बिक जाए, खुद के गहने गिरवी रख देवे, खुद का घर जो है वो गिरवी रख देता है, लेकिन औलाद की दवा जो है वो दिल खोल करके कराता है। आज नहीं हम दवाई ला करके देते, 1000 रुपए की, 2-2 हजार की, 5-5 हजार की, दवा खाने में दाखिल भी करते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ उनको दवा की जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचियो कि भाई हमारे तो मजा आ गई, बात सबने ना किया है, ऐसी बात नहीं है। उनको दवा की जरूरत नहीं है, दवा से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है, दवा से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। अगर तुम्हारे माँ बाप डायबिटीज की दवा खाते हैं या तो कोई तकलीफ की दवा खाते हैं, तो जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठ, नौकरी से आएगा, जूते निकाल करके उनके कदमों में जाकर के बैठ, खाली इतना बोल कि माँ आपने खाया, माँ तूने खाया, ऐसा नहीं हो, नाजायज है। माँ को तू तड़ाक के बाद नहीं कर सकते। कुरान तो कहता है उफ भी नहीं कर सकते, कुरान कहता है उफ भी नहीं कर सकते। कदमों में जाकर के बैठ जाओ और जाकर के इतना कह कि माँ आपने खाना खाया, तूने नहीं हो, आपने खाना खाया, नहीं बेटा खाती, बोले थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। एक प्लेट में खाना मंगाए, 2-3 लुकमे मोहब्बत से खिलाए, तो माँ खुद रोते रोते कहेगी, क्या कहेगी, माले में तू थकेला है, पूरा दिन थक गया है, जा सो जा। बहू को भी कहेगा कि उसको खाना दे दे और सुला दे। उस वक्त माँ दवा नहीं खाएगी, क्योंकि माँ दवा की मोहताज नहीं, मोहब्बत की मोहताज है। आज लड़का जो है, बेटा जो है, हजारों की दवा ला करके बैठ जाता है, उसको ला करके दे देता है, आधा घंटा 2-2 घंटे टीवी पास बैठ रहता है, लेकिन माँ के पास 5 मिनट नहीं बैठता, माँ के पास 5 मिनट नहीं बैठता। तो बहरहाल माँ चाहे तो बेटा हाफिज़े कुरान भी बन जाए, माँ चाहे तो बेटा इंजीनियर भी बन जाए। माँ का मर्तबा कितना बड़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ को मोहब्बत की नजर से देखा, जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, कोई ये ना सोचे खाली माँ का नाम लेते हैं, हमारा तो कोई कोई मर्तबा लो, ऐसा नहीं। माँ बाप है। एक बात याद रखना, माँ जन्नत का दरवाजा है ना, तो बाप चाबी है, याद रखना। अब तो खुश ना, माँ जन्नत का दरवाजा है तो बाप चाबी है, बगैर चाबी के दरवाजा नहीं खुल सकता। तो मेरे आका ने फरमाया, जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह पाक एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम ने फरमाया, बोले हुजूर, किसी के घर में माँ बाप रहते हो, क्या दिन में 100 मर्तबा देखे तो अल्लाह सवाब देगा? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, रब रब रहीम है, रब रहम करने वाला है, रब करम करने वाला है। तू दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप को देख, लेकिन मोहब्बत की नजर से देखेगा, अल्लाह ताला तुझे 100 हज का सवाब अता फरमाएगा, 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। यहाँ का तो माहौल ऐसा है कि बाबा साहब वहां नहीं, मैंने तो मेरी माँ को एक जोड़ कपड़े दिला दिए, अब 1 साल तक कोई टेंशन नहीं है। माँ का वारा बांधते खाने का, है ना? 3 लड़के होते, 4 लड़के होते, क्या कहता है, 1 महीना मैंने खिलाया तो 1 महीना तू खिला। कभी माँ ने ऐसा करा होता तो तुम्हारी क्या हालत होती? माँ ने ऐसा करा होता तो तुम्हारी क्या हालत होती? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप जिस औलाद से डरे, माँ बाप जिस औलाद से डरे, मिसाल के तौर पर माँ बाप बातें कर रहे, कोई के साथ बातें कर रहे, अचानक उनका लड़का आ गया, अचानक लड़का आ गया, और माँ बाप नहीं कहते मेरे को तो मालूम भी नहीं मेरा बेटा आ गया,
اب گھر جا کے میرے کو بولے گا، نہیں کہتے ایسا، گھر جا کے میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، لڑے گا، ایسا ڈرتے ہیں نا ماں باپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اولاد بدبخت ہے جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں، جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ ارے ماں باپ کو کبھی اولاد سے نہیں ڈرنا چاہیے، اولاد کو ماں باپ کے سامنے ایک غلام کی طرح رہنا چاہیے، غلام کی طرح رہے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، ماں باپ سے محبت کرے گا تو ادھر ادھر تلاش نہ کر، جتنی محبت کرے گا، جتنا ادب کرے گا، ایک نہ ایک دن ان کی زبان سے نکل جائے گا اور اللہ پاک تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں کہتے کہ میں نے ایک جوڑ کپڑا دے دیا، ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اب اس کی باری ہے، اپنی باری نہیں ہے۔ انسان آج سوچتا ہے کہ میں نے ایک جوڑ کپڑا دے دیا اور میرا حق ادا ہو گیا۔ کیا کبھی تمہارا ایک جوڑ کپڑے میں حق ادا ہوا ہے؟ ماں نے ہم کو جنم دیا تو ایک لوتھڑے کی طرح ہم چارپائی پر پڑے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 کلو یا 3 کلو، ہے نا بھائی، 2 کلو یا 3 کلو کا ایک خون کا لوتھڑا پڑا ہوتا ہے۔ ماں کا کام تھا جنم دینا، جنم دے دیا، اس کے بعد ماں کہتی میرا کام تھا جنم دینا، میں نے جنم دے دیا، میرا حق ادا ہو گیا، اب جہاں دودھ پینا ہو وہاں پی۔ تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ماں نے کبھی ایسا بولا ہے میرا کام تھا جنم دینا، میرا حق بنتا ہے؟ پھر کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ میرا کام ہے دودھ پلانا، تو دودھ بھی 2 سال تک پلاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہتی میں نے ایک دن تو تجھے نہلایا، 2 دن نہلایا، 3 دن نہلایا۔ کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ آج اولاد ایک جوڑ کپڑے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤ، ایک بندے نے اپنی ماں کو سر پہ اٹھا کر، اپنی ماں کو سر پہ اٹھا کر پیدل گیا اور پیدل آیا۔ کہاں گیا؟ مکہ شریف، مدینہ شریف۔ 7 حج کرائے، کتنے؟ 7 مرتبہ حج کرائی، سر پہ اٹھا کر پیدل گیا اور پیدل آیا۔ ایک مرتبہ جب 7ویں مرتبہ وہ حج کے لیے گیا، خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس کے دل کے اندر خیال آیا، کون سا؟ کہ میں نے 7 مرتبہ حج کرائی، میری ماں کو پیدل گیا اور پیدل آیا، ایسے نہیں سر پہ اٹھا کر کے لے گیا اور سر پہ اٹھا کر کے واپس لایا۔ اس کے دل میں خیال آیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا، لیکن پھر سوچا لاؤ کسی عالم دین سے پوچھو، کوئی مولوی صاحب سے پوچھو۔ ایک عالم دین سے پوچھنے کے لیے گئے اور پورا ماجرا بتایا، میں نے اتنی مرتبہ حج کرایا، یہ بھی سر پہ اٹھا کر کے حج کرایا، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ جو عالم صاحب تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے سنا، سنتے کے ساتھ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اپنے جیسا ہو تو کیا مانے گا کہ میں نے بڑی بات بتائی نا، سن کے بے ہوش ہو گئے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تو نے صرف 7 مرتبہ حج کرائی، تو نے صرف 7 مرتبہ حج کرائی اور تو کہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ قسم خدا کی اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 سال کی زندگی دے اور 100 سال میں بلا ناگا ایک بھی سال خالی نہ جائے، 100 سال تک اسی طرح تو حج کراتا رہے، پیدل جائے، پیدل آئے، سر پہ اٹھا کر کے لے جائے، تو بھی تیری ماں کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ ابھی تو تو نے صرف 7 مرتبہ حج کرایا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابھی تو ایک بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے کون سا حق؟ بولے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ پاک نے جب اس کے اندر جان ڈالی، تیرے اندر جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد تو نے جو جنبش کیا، تو وہ ہلا تھا، اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ابھی تو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا باقی ہے، اس کے بعد جنم دینا
باقی ہے، جنم دینے کے بعد دودھ پلانا باقی ہے، دودھ پلانے کے بعد تیری پرورش کرنا باقی ہے، تو کبھی بھی ماں باپ کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا، ہاں خدمت کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی نہ سوچے، آج انسان سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ ہے تو میں کہیں جا نہیں سکتا، لیکن تجھے سوچنا چاہیے خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے پاس اس کے ماں باپ ہو، جس کے پاس اس کے ماں باپ ہو۔ انسان پریشان ہوتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ ہے، میں پریشان ہوں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مہدی کا رنگ کب آتا ہے؟ مہدی کا رنگ کب آتا ہے؟ سوکھتی ہے تب مہدی کا رنگ آتا ہے۔ اسی طرح تو ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، اور تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کی زبان سے اگر اتنا نکل گیا اے اللہ میری اولاد کا تو بھلا کر دے، تو قسم خدا کی ان کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے، ان کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آج ہم ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز میں جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد ہم میرا داتار میں جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد بڑی بڑی درگاہوں پر جاتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ایک طرف ساری کائنات کے ولی، ایک طرف ساری کائنات کے ولی اور دوسری طرف تیری ماں، ساری کائنات کے ولی اور دوسری طرف تیری ماں، سارے ولی مل کر کے یہ کہے اے اللہ اس کا بھلا کر، اور ایک طرف اس کی ماں کہے اے اللہ اس کا بھلا نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ولیوں کی نہیں ماں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کی سنتا ہے۔ اور ایک طرف سارے ولی جو ہے مل کر کے کہے اے اللہ اس کو غارت کر دے، اور ایک طرف اس کی ماں کہے اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ میں آخری بات بتا کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ایک دن کہیں دور کا سفر کر رہے تھے۔ آج میرے بھائیوں سنو، تم ایک بات پر بھی عمل کر لو گے، ماں باپ کو راضی کر لو گے تو سمجھو خدا راضی ہے، ماں باپ کو راضی کر لو گے تو سمجھو خدا راضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کا سفر کر رہے تھے، سفر بھی بڑا دور کا سفر تھا۔ راستے میں اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ تو جہاں جاتا ہے بہت لمبا سفر ہے، کیا سواری کا انتظام کر دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا کر دے، تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ پیدل کتنا چلوں گا؟ تو رب نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک قبیلہ ہے، وہاں جا کر کے تجھے ایک بندہ ملے گا، اس بندے سے کہنا تیری سواری کا انتظام کر دے گا، تیری سواری کا انتظام کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، بندے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بھائی مجھے سواری کا انتظام کر دے، میں دور جانا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جیسے اشارہ کرنا تھا تو بادل نیچے آ گیا، بادل نیچے آ گیا، کہا اس پر بیٹھ کر کے جہاں جانا ہو وہاں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران رب کی بارگاہ میں دعا مانگی اور کہا کہ میرے مولا اس نے اشارہ کرا، پھٹافٹ بادل نیچے آ گیا، ایسا تو اس کا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے رب تو اس کی سنتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اس کی ایک ماں تھی، اس کی ایک ماں تھی، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہو، چاہے سویا ہو، چاہے پانی پیتا ہو، کوئی بھی کام میں لگا ہو، اس کی ماں بلاتی تو کھانا چھوڑ کے چلا آتا تھا، اس کی ماں بلاتی تو نیند توڑ کے آ جاتا تھا، اس کی ماں بلاتی تھی تو ہر ایک کام کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہاں جاتے جاتے اس کی ماں کا جب انتقال ہوا
انتقال ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ بولے کون سی دعا؟ بولے اس کی ماں نے بولا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے بیٹے نے کبھی میری بات کو نہیں ٹالا، میرے بیٹے نے کبھی میری بات کو نہیں ٹالا، اگر میرا بیٹا تیری بارگاہ میں کچھ مانگے تو اس کی بات کو کبھی نہ ٹالنا۔ بولے بس اس کی ماں کی دعا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ آج انسان جو ہے ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ آج انسان جو ہے اتنے سارے گاؤں کو کھلا دے تب جا کے پتا چلے گا کہ ماں سے سچی محبت کرتا ہے۔ زیارت کا کھلا دے توج بیٹا کھرا، میت کا کھلا دے توج بیٹا کھرا، چالن کا کھلا دے توج بیٹا کھرا، ایک برسی کی میلاد پڑھا دے توج بیٹا کھرا۔ ارے محبت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم ہے؟ بچہ لاکھوں کا خرچہ کرتا ہے، لاکھوں کا خرچہ کرتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں جو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے، یتیموں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو کھانا کھلائے۔ آج ہم ہماری پرسنالٹی کے لیے میں کیسا لگتا ہوں، اتنا بڑا خرچہ کروں گا، اپنا وٹ پڑے گا، لوگ میری باتیں کریں گے، ہم چالیسا کرتے ہیں، کس کو کھلا دیں؟ تھوڑی دیر کے لیے برا لگے تو لگے۔ زیارت کا پکاتے ہو، کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ تھوڑے خالی سونگ سونگ کے تھوڑے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اصل میں کھلانا کس کو چاہیے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ آج ہم زیارت کا پکاتے، کیا خبر بیچارے فقیر تو پیچھے کھڑے لے، پیچھے کھڑے لے۔ اگر فقیر آ کر کے کہہ دے اللہ کے نام پہ کھلا دے، بولے بابا باہر کھڑے رہو، ابھی بچن تو آئی ہے۔ اب بڑے فقیروں کو کھانے دو، پہلے بڑے فقیروں کو کھانے دو، ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ ایسے بھی کس نے بولا آپ کو زیارت میت میں پکانے کا؟ کس نے بولا؟ ارے مہمان آئے تو کھلاؤ، مہمان آئے تو کھلاؤ۔ مہمان کو دیکھتے 10 آدمی مہمان ہو گئے تو پبلسٹی تو ہوگی نہیں، گھر میں کھا کے چلے جائیں گے، کوئی دیکھنے والا تو ہوتا نہیں۔ اتنا بڑا خرچہ کرتے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں تو وہی لاکھ روپے ایصال ثواب کے لیے کوئی یتیم بچی کے شادیوں میں دے دو، کوئی مدرسوں میں دے دو، کوئی مسکینوں کو دے دو، کوئی خدا کے گھر میں دے دو۔ ارے کسی یتیم مسکین بیٹی کی شادی کراؤ گے تو زندگی بھر تمہیں دعائیں عطا فرمائے گی، زندگی بھر تمہیں دعائیں دے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہماری بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، بچیوں کی شادیاں ہوتی ہے، جب بارات آتی ہے نا تو اس کے پہلے مولانا جتنا بھی جہیز ہے نا سب نکال کے باہر رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، صوفے بھی رکھتے ہیں، نہ پلنگ بھی رکھتے ہیں، نہ برتن بھی رکھتے ہیں، نہ کپڑے بھی رکھتے ہیں۔ کہاں رکھتے ہیں؟ دروازے میں سب دیکھیں، دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، پوری لائن لگاتے ہیں، اتنا بڑا مالدار ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں، اس کے اندر مالداروں کی بیٹیاں بھی آتی ہے، غریبوں کی بیٹیاں بھی آتی ہے، یتیموں کی بیٹیاں بھی آتی ہے، ان میں اس کی بھی بیٹیاں آتی ہے جس کا باپ فجر میں ٹفین لے کر کے جاتا ہے، پورے دن کے 200 روپے کماتا ہے۔ وہ باپ 200 روپے میں کب بیٹی کو صوفہ لا کر کے دے گا، کب بیٹی کو جو ہے تجوری لا کر کے دے گا، کب بیٹی کے پورے شوق پورا کرے گا۔ پھر دل میں سوچے گا کہ یا اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی تو کبھی نہیں کر سکتا، تم نے دکھاوے کے لیے رکھا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کا دل توڑنے کے لیے رکھا ہے، تم نے کسی کا دل توڑنے کے لیے رکھا ہے۔ اگر تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے، یہ زیارت میں، یہ 40 میں سب میں کھلانا کوئی گناہ نہیں ہو، ایک بات یاد رکھنا ہے نا،
کھلانا کوئی گناہ نہیں. حضرت گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری کتابوں کو چھان مارا, کھلانے سے بڑا کوئی ثواب دیکھا ہی نہیں, کھلانے سے بڑا کوئی ثواب دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ہم خرچہ کرتے ہیں, اگر زیادہ خرچہ کرتے ہیں, اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے تو دے دو نا, کوئی یتیموں کو دے دو اور کہو کہ بیٹا لے تیرے یہاں شادی کر لے, کوئی یتیموں کو دے دو, کوئی یتیموں کا گھر بنا دو, خدا کے گھر میں دے دو, مدرسے میں دے دو. تمہیں معلوم نہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ, جس نے خدا کے گھر میں 1 روپیہ دیا سمجھو اس نے جنت کے اندر اپنا محل بنایا, جنت کے اندر اپنا محل بنایا. ارے پیسہ دینے کی بات نہیں کرتا یتیم کو, خالی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, تم پیسے کی بات نہیں ہو, ابھی خالی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. میرے آقا نے فرمایا محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. خالی ہاتھ رکھنے کا یہ بات ہے تو تم سپورٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا. اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ. جس کی شادی کرا دو گے نا وہ کبھی تمہارا احسان نہیں بھولے گی. جب بھی دیکھے گی تو کیا گئی, اللہ نے میری شادی کرائی ہو, اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا کرے. اس کا باپ بیٹا ہوگا تو بھی بولے گا اللہ نے میری بیٹی کی شادی کرائی, ورنہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں تھی. تو میں آپ کو کہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. دوسری مرتبہ بھی کہتا ہوں کھلانا گناہ نہیں ہے. یتیموں کو کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ, مہمانوں کو کھلاؤ. اگر ہم نے کہتے ہیں بھئی تو نے سب کا کھایا ہے, ایسا نہیں کہتے, سب کا کھائے لائے تو کھلائے, کھانے واسطے کھلائے تھا بھائی. سب کہتے ہیں نا ہمارا کھائے لائے تو کھلائے گا نا, تو تیری نیت تو کھانے کی تھی, کھلانے کی نہیں تھی. اب میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں, جس گھر میں بیمار ہوتے ہیں, جس کے گھر میں بیماری آئی ہوتی ہے اس کو معلوم ہے آج یہ ڈاکٹر, کل وہ ڈاکٹر, پرسوں وہ ڈاکٹر. کبھی کبھی تو ڈاکٹر 2 مہینے تک رکھتے ہیں, 1 سال رکھتے ہیں. اب اس گھر والوں سے پوچھو کہ تیری پوزیشن کیسی ہے. قرضہ لے کر کے گھر گروی رکھ کر کے اس نے جو ہے دوائی کا خرچہ کرایا, اس کے بعد بھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے. گھر لاتے ہیں, دفن کرنے کے بعد اچھے محبت والے فرینڈ, کیا کہتے ہیں خبر ہے کیا پکائے گا جا رہا ہے, فرینڈ جس کو کہتے ہیں محبت کرنے والے, ضرورت سے زیادہ محبت کرنے والے, کیا پکائے گا. ارے بھائی اس کی پوزیشن تو دیکھ, گروی گھر رکھ کر کے اس نے دوا کرائی ہے, تو ایسا کیوں نہیں کہتا زیارت میں فکر نہ کریے ہم پکا دیں گے, ایسا کیوں نہیں کہتے. اس کو فرینڈ کہتے ہیں, دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کو فائدہ پہنچائے, دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کو فائدہ پہنچائے. خالی کھانے والے دوست نہیں ہوتے. ایسے فالتو خرچے نہیں کرنے چاہیے, فالتو خرچے سے بچو. اگر تمہارے پاس اللہ پاک نے دولت دی ہے, کوئی مسکینوں کی مدد کرو, کوئی غریبوں کی مدد کرو, کوئی غریبوں کے یہاں شادی کر دو, اللہ کے گھروں میں عطا فرماؤ. حاجت مند کی حاجت کو پوری کرو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم. کھڑے ہو جاؤ. سلام. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے دوبل میں ہم نے جو کاروکار کیا, جو نظر و نیاز کی, جو کلام پاک پڑھے, جو درود پاک پڑھے, جس نے جو کچھ بھی پڑھا, یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکاری مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دوبل میں تیرے آل اصحاب ازواج مطہرات اولیاء انبیاء بزرگان دین
تیرے ولیوں کے تمام شہداؤں کے اہل شریعت کے تمام اماموں کے اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے پاک پیشواؤں کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، اہل خانہ کے تمام محتاؤں کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، جنت البقیع جنت المالا تمام قبر والوں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، بالخصوص مرحوم خیر النساء کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے تو پہلے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کے اندر رحمت کی بارش عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے بھی اس قبرستان کے اندر سوئے تیرے حبیب کے صدقے سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب کریم ہماری جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفا پوری عطا فرما، جس نے بھی دعاؤں کا کہا تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما۔ رب کریم امت مصطفیٰ کی حفاظت فرما، رب کریم امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما، رب کریم امت مصطفیٰ میں محبت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔